بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ کل ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر چیز کوئی خرید لی اور اس میں کوئی بعد میں ایپ نکل آیا تو آپ کیا کام کریں گے۔ مسئلہ نمبر 5 کیا کہتے ہیں، کسی نے فی انڈا 1 پیسہ کے حساب سے کچھ انڈے خریدے، جب توڑے تو سب گندے نکلے تو سارے دام پھیر سکتی ہے، اور ایسے سمجھیں گے کہ گویا اس نے بالکل خریدا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ انڈے لے کر آئے، 1 درجن انڈے لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے کہا 10 روپے فی انڈا آپ نے وہ کر لیا، اب آپ گھر آ کے دیکھا تو سارے انڈے گندے نکل آئے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، واپس پھیر سکتے ہیں، اور ایسا سمجھیں گے گویا اس نے بالکل خریدا ہی نہیں۔ اور اگر بازے گندے نکلے بازے اچھے تو گندوں کے دام پھیر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال اگر کسی نے 20-25 انڈوں یا دام لگا کر خرید لیے، یہ سب انڈے 5 آنے کو ملے، دیکھو کتنے خراب نکلے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ جی 100 میں سے اگر سمجھو 5-6 خراب نکلے تو اس کو کچھ اعتبار نہیں، اور زیادہ خراب نکلے تو خراب کے دام کے حساب سے پھیر لے ہوئے۔ مثال کے طور پہ جتنا عام طور پہ مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اتنا تو یار ہو ہی جاتا ہے، 100 میں سے 4-5 انڈے تو گندے نکل ہی جاتے ہیں، اگر کیا اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر کیا ہو گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو اگر اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی مثال 100 میں سے 10 نکل ہے تو یار یہ تو کیا ہے، فرق تو پڑتا ہے واقعی، اس میں معاشرے کے اندر جو ہے ایک عرف کے اندر اس کو منہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیچنے والا کیا کرے گا، اپنے جس سے اس نے خریدا وہ اس کو واپس کرے گا، بات سمجھ آئیے۔ بیچنے والے کا کیا قصور ہے، بیچنے والے نے جس سے خریدا ہے نا وہ کیا کرے گا، وہ اس کو واپس کرے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اچھا اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، جس نے ایکچوئل جس نے اسٹارٹنگ میں سے تھا نا اس کو جائے گا کہ بھائی تم نے گندی چیز دی تھی، غلط چیز دی تھی، تو تم اس کو پیسے واپس کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے اس لیے آپ نے دیکھا آج کل آپ یہ لے کر آتے ہو ملک پیک وغیرہ لے کر آتے ہو، یا کوئی وہ چیز دودھ وغیرہ لے کر آتے ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے ڈیٹ، اگر دودھ خراب نکلا ہے تو آپ ان کو واپس کر سکتے ہیں نا، کہ یہ دودھ کیا ہو گیا تھا، جب ہم نے پکایا تو پھٹ گیا، تو آپ ان کو وہ واپس کر سکتے ہیں۔ اس میں سے کہ جی آپ اس میں سے جو کہتے ہیں کہ جناب آپ واپس کریں، وہ کیا کرتے ہیں پیچھے کی طرف اس کو دوبارہ واپس کرتے ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ اتنا وہ کیا جائے گا، لیکن اگر مثال کے طور پہ 100 میں سے 2-3 انڈے نکل آئے، 4-5 نکل آئے، آپ جا کے واپس کریں تو یہ واپس نہیں ہوں گے۔ ہاں 10-12-14-15 اتنی ایک وہ ہے کہ جتنا عموماً اتنے انڈے گندے نکلتے نہیں ہیں، تو یہ نکل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، آپ اس سے اتنے کے پیسے واپس لے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا پرسنٹیج، یعنی آپ سمجھو 5%، 6%، اب انڈے جتنے بھی اس میں سے ہو جائے۔ اچھا مسئلہ نمبر 6، کھیرا، ککڑی، خربوزہ، تربوز، لوکی، بادام، اخروٹ وغیرہ کچھ خریدا۔ کھیرا تو آپ سمجھیں ککڑی بھی ہوتی ہے، خربوزہ، تربوز، لوکی، کدو شدو جو ہے، بادام، اخروٹ وغیرہ کچھ، جب توڑے اندر سے بالکل خراب نکلے، دیکھو گے کسی کام میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا، بالکل نکمے اور پھینک دینے کے قابل ہیں، تو اب کیا ہوگا، اگر بالکل خراب اور نکمے ہوں تو تب تو یہ بے بالکل صحیح نہیں ہوئی، اور پھر کیا کرنا پڑے گا، اور اپنے سب دام پھیر لے گا، اور اگر کسی کام میں آج جتنے دام بازار میں لیں گے اتنے دے دی جائیں، پوری قیمت نہ دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ جناب یہ کیا ہے، بادام وغیرہ لیے تھے یا کچھ وہ لیا تھا، لیکن ان کا کام کیا تھا، کسی اور چیز میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو اتنی قیمت جو ہے نا وہ آپ کیا کریں گے، اس کی دیں گے، اس سے زیادہ کی قیمت نہیں دیں گے۔ آپ نے توڑے، آپ نے تو اندر سے توڑ لیا، آپ نے اندر سے نکل آئے جناب یہ گندے نکل آئے، خراب نکل رہے ہیں، تو جتنی قیمت بازار میں لگ سکتی ہے وہ آپ کیا کریں گے، دے دیں گے، اور اگر بالکل نہیں کوئی وہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر پورے کے پورے آپ واپس لے سکتے ہیں، پورے کے پورے آپ واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ جو سبزی والوں سے چیزیں لاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز لے کر آئے اور اندر سے بالکل خراب نکل آیا، تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں کہ جناب یہ واپس کرو تم جو ہے، یہ شریعت کا وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ لازم نہیں کہ ہم جیسے ہم خود کئی دفعہ گھروں میں ہوتا ہے کہ چیزیں خراب نکل آتی ہیں، ہم واپس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں چلو یار وہ غریب آدمی تھا، اس کو ہم کیا وہ کریں، وہ کہاں سے اس کو جائے گا واپس کرے گا، تو ٹھیک ہے ایک آدمی اگر نہ وہ واپس کرے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن کیا ہے شریعت نے اس کو حق دیا ہے، اگر کوئی ایک بندہ کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں ہماری قسمت تھی تو اس میں سے، تو اس میں کوئی ایسا اعتبار نہیں ہوگا پھر۔ چلیے مسئلہ نمبر 8، 1 روپیہ کے 15 سیر، یس اچھا مسئلہ نمبر 7، اگر 100 بادام میں 4 ہی
4 ہی 5 خراب نکلے کچھ اعتبار نہیں، اگر زیادہ خراب نکلے جتنے خراب ہیں ان کا دام کاٹ لینے کا اختیار ہے. تو یہ اب وہی آ گیا 4% 5% جو ہوتا ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، اتنے تو عمومی طور پہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ انہوں نے حاشیے میں بھی دیا ہوا ہے دیکھیں، قال فی النہر. اچھا جی والقلیل. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی والقلیل ما لا یخلو عنہ الجوز عادتاً، عمومی طور پہ کیا ہوتے ہیں اخروٹ وغیرہ اس سے کیا ہوتے ہیں یا اپنے بادام وغیرہ عام طور پہ اتنے نکل آتے ہیں، کڑوے نکل آتے ہیں. کل واحد والاثنین فی المئہ کذا فی الہدایہ وظاہر ان الواحد فی العشر کثیر. لیکن جناب اگر 10 میں سے 100 میں سے 10 نکل آئے اگر، یا 10 میں سے ایک نکل آئے تو یہ کثیر ہے. ٹھیک ہے نا، تو بعض نے کہا کہ 3 مراد ہے، تو ہر ایک کا اپنا ایک ہوا ہے، یعنی عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے شامل. تو عرف میں جس کو سمجھا جائے گا. اچھا، عرف میں جس کو عام طور پہ کھایا جاتا ہے. اب آپ کو اب اتنے آپ ماشاءاللہ کنجوس مکھی چوس ہیں، کیا ہوئے 100 لے کر آئے آپ انڈے لے کر آئے، اس میں سے ایک انڈا کیا ہو گیا خراب نکل آیا. تو اب آپ پہنچ گئے جناب میں تو پیسے واپس لوں گا تو اس سے جو ہے نا کہ یہ ایک انڈا خراب نکلا ہے اس کے اندر سے. اور کیا کہیں گے آپ کو، وہ کہیں گے جناب کچھ کیا کریں خدا کا خوف کریں، اتنا تو ہو ہی جاتا ہے. تو عرف کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے عرف کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کتنا ہوتا ہے. اچھا جی، کہتے ہیں جناب علی 1 روپیہ 15 سیر گیہوں خرید، 1 روپے کا 1.5 سیر گھی لیا. پرانی باتیں ہیں نا، تو 1 روپے میں کیا کچھ آ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، 1 روپے سے ہم اسی پہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ چلو یار کبھی اتنی بھی چیزیں سستی ہوا کرتی تھی. لیکن وہ زمانہ بڑا اچھا زمانہ تھا جو، وہ زمانہ بڑا اچھا تھا. ٹھیک ہے نا، پیسہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن کیا تھے لوگ جو تھے نا وہ تھے لوگ سخی تھے. ٹھیک ہے نا، اب پیسہ بہت ہے لیکن کیا ہیں لوگ اب وہ آ گئی ہے ہوس اور ہرس اور یہ چیزیں جو اس زمانے کے اندر جو تھا نا وہ اپنا ہی ایک صورتحال تھی. پیسہ نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس، بالکل نہیں ہوتا تھا، لیکن دل کھلے ہوتے تھے. اچھا جی، کہتے ہیں 1 روپے کے 15 سیر گیہوں خریدے یا 1 روپے کا 1.5 سیر گھی لیا. اس میں سے کچھ تو اچھا نکلا اور کچھ خراب نکلا، تو یہ درست نہیں ہے کہ اچھا اچھا لے لے اور خراب خراب پھیر دے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کرو گے کہ جناب کو میں اچھا اچھا لے لوں گا اور واپس میں کروں گا. پھیرنا ہے تو کیا کرو، بلکہ اگر لیوے تو سب لینا پڑے گا اور پھیرے تو سب پھیرے. ہاں البتہ اگر بیچنے والی خود راضی ہو جائے کہ اچھا اچھا لے لو اور جتنی خراب ہے وہ پھیر دو، تو ایسا کرنا درست ہے. بے اس کی مرضی کے ایسا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہم نے 15 کلو گندم خریدی ہے، تو اب اس میں سے کیا ہوا 4-5 کلو جو ہے نا وہ خراب تھی، 10 کلو صحیح نکل آئی. تو آپ کہتے ہیں جناب 10 کلو میں لے لیتا ہوں، باقی 5 کلو تمہیں واپس کر دیتا ہوں. بھائی واپس کرنا ہے تو پورا واپس کر دو، اگر واپس کرنا ہے تو پورا واپس کریں گے، اور اگر رکھنا ہے تو پھر پورا رکھو اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو پھر پورا جو ہے اس میں سے تو یہ آ جائے گا. گندم گھی وغیرہ میں اس وجہ سے کہ دیکھو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ اس میں سے جیسے کہ گھی میں تو ساری بات سیدھی سمپل سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس اتنی سی چیز ہے، وہ کسی اور جگہ بھی لگا سکتا ہے، وہ کسی اور جگہ بھی لگا سکتا ہے اس کو. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کسی اور جگہ لگا نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ومن اشترى شيئا مما يقال او يوزن فوجد بعضه عيبا چاہیے رده كله اخذه. تو صرف گندم اور گھی کے ساتھ نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے. چاول ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور چیز ہوگی، ان سب میں کیا ہو سکتا ہے رکھنا ہے تو پھر پورا رکھو. گننا نہیں جاتا، گننے والی چیز نہیں ہے، گننے والی نہیں ہے. کیا ہے جس کو وزن کیا جاتا ہے یا ناپا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے اندر ساری چیزیں. یہ حاشیہ بھی پڑھا کریں، جن کو تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے وہ حاشیہ پڑھا کریں تھوڑا سا. اس لیے میں نے یہ حاشیہ والی جو ہے نا آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے. اچھا جی، اب کہتے ہیں جی مسئلہ نمبر 9، ایپ نکلنے کے وقت ایپ نکل پھیر دینے کا اختیار اسی وقت ہے کہ جبکہ ایپ دار چیز کے لینے پر کسی رضامندی ثابت نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا، ایپ نکلنے کے وقت پھیر دینے کا اختیار اسی وقت ہے
کہ جب کہ عیب دار چیز کے لینے پر کسی رضامندی ثابت نہ ہوتی ہو، اگر اس کے لینے پر راضی ہو جائے تو اس کا پھیرنا جائز نہیں، البتہ بیچنے والی خوشی سے پھیر لے تو پھیرنا درست ہے۔ دیکھو اب ذرا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ واپس نہیں کر سکتے ہو، آپ واپس نہیں کر سکتے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا، رکھنا ہی پڑے گا اس صورت میں، ٹھیک ہے نا، اس کا کرنا پڑے گا، رکھنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں کیا کرنا پڑے گا، آپ اگر واپس ہو سکتا ہے اور خوشی خوشی وہ واپس لے رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا ہوگا، اس میں سے رنجز وغیرہ آپ تول کے ملتے ہیں تو کس کا کیا حکم ہوگا، تو اس میں سے تو اگر وہ، لیکن پھر بھی وہ تول کا تو ایک وہ ہے، اس کو ابھی بھی وہ گنا تو جا سکتا ہے نا، اس میں سے اس کو گننے کا ابھی بھی ایک وہ ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جناب علی ایب نکلنے میں پھر اس وقت جبکہ ایب دار چیز کے لینے پر کسی میں رضامندی ثابت نہ ہوتی، اگر اسی کے لینے پر راضی ہو جاوے تو اس کو پھیرنا جائز ہے نہیں ہے، البتہ خوشی سے پھیر لے تو پھیرنا درست، جیسے کسی نے ایک بکری یا گائے وغیرہ کوئی چیز خریدی، جب گھر معلوم آئے تو معلوم ہے یہ بیمار ہے، اس کے بدن میں کہیں زخم ہے، بس اگر دیکھنے کے بعد اپنے رضامندی ظاہر کرے کہ خیر ہم نے ایب داری رکھ لی، آپ کو بکری خرید کے لائے، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی دودھ کے لیے، تو آپ نے کہا چلو اس کو ہم ویسے ہی رکھ لیتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، چاہے بیمار ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر کر دی تو اب واپس نہیں کر سکتے، ہاں اگر زبان سے نہیں کہا، لیکن ایسے کام کی جس سے رضامندی معلوم ہوتی ہے، جیسے اس کی دوا علاج کرنے لگی، تب بھی پھرنے اختیار نہیں ہے۔ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایب نکلنے کے وقت پھیر دینے کا اختیار اسی وقت ہے کہ جبکہ ایب دار چیز لینے میں کسی رضامندی ثابت نہ ہوتی ہو، مطلب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ لگ رہا ہو کہ جناب آپ کے یہاں اس چیز کے لینے پر راضی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، کہ عیب نکلنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے رضامندی صاحب، مثال کے طور پہ وہ اس کو زخم تھا، آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا، آپ نے اس کا علاج شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ راضی ہیں نا، ورنہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ بکری کو واپس کر کے آتے جناب یہ واپس رکھیں، یا دیکھو جیسے بات دوا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی چیز وہ تھوڑا سا جو ہے نا، مثال کے طور پہ اس کا کچھ کسی جگہ سے کوئی چیز پھٹ گئی ہے یا کچھ ہو گیا، آپ اس کو جوڑنے لگ گئے اس کو اس جگہ سے نا، مثلا پھٹی ہوئی تھی، آپ نے کہا چلو ٹیپ لگا دیتے ہیں اس کو، فلانگ کر دیتے ہیں، پھر ہم واپس کر دیں گے، یہ چیزیں کیا ظاہر کر رہی ہیں، یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ راضی ہیں، ورنہ آپ کیا کرتے اسی طرح اٹھا کے لے کے چلے جاتے اور کہتے کہ جناب یہ آپ کی چیز ہے، یہ دیکھ لیں ایسے عیب ہے اس کے اندر، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ تو خریدنے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، خریدتے وقت پتہ نہیں چلا، اور خریدنے کے بعد آپ کو جب پتہ چلا اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے رضامندی ظاہر ہو رہی ہے، تو اب آپ واپس نہیں کر سکتے، ہاں اگر رضامندی ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ واپس کر سکتے ہیں اس کو۔ مسئلہ نمبر 10، بکری کا گوشت خریدا پھر معلوم ہو کہ بھیڑ کا گوشت ہے تو پھیر سکتی ہے، بکری کا گوشت لائے پتہ چلا کہ جی بھیڑ کا گوشت ہے، تو دیکھو بھیڑ اور بکری کے گوشت میں فرق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، بھیڑ کے گوشت میں تھوڑی سی اسمیل سی ہوتی ہے، دونوں جو ہے آپ کہیں کہ جناب ایک ہی چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے، بھیڑ کا گوشت سستا ہوتا ہے، بکری کا گوشت کیا ہوتا ہے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، موتیوں کا ہار دیا اور کوئی زیور خریدا، ٹھیک ہے نا، موتیوں کا ہار آپ نے دے دیا اور اس کے بدلے میں کوئی زیور خرید لیا، ٹھیک ہے نا، جیولر کو آپ نے کہا چلو یہ ہار تم رکھ لو، زیور یہ کوئی، اچھا جی، اور کسی وقت اس کو پہن لیا، یا جوتا خریدا اور پہنے پہنے چلنے پھرنے لگی، یعنی زیور آپ نے پہن لیا، ٹھیک ہے نا، اور یا جوتا خریدا اور پہننے چلنے پھرنے لگی، ایک تو چیک کرنا، چیک نہیں کرنی، ویسے ہی آپ نے پہن لیا ہے، تو اب ایپ کی وجہ سے پھیرنے کا اختیار نہیں رہا، اب ایپ کا اختیار نہیں رہا، یہ وہ ہے کہ جب آپ پارٹی میں پہن کے چلے گئے کسی جگہ کے اوپر، ایک تو تھا کہ آپ صرف اور صرف وہ کر رہے تھے جو آپ پہن کے چلے گئے، ہاں اگر اس وجہ سے پہنا ہو کہ پاؤں میں دیکھوں کہ آتا ہے یا نہیں، اور پیر کو چلنے میں تکلیف تو نہیں ہوتی، تو اس آزمائش کے لیے ذرا دیر اچھا جی، تو اس آزمائش کے لیے ذرا دیر کے پہلے کچھ حرج نہیں، اب بھی پھیر سکتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بعض جوتے ہوتے ہیں پاؤں میں ذرا تنگ تو نہیں کرتا، زخم تو نہیں کرے گا، تو چھوٹا موٹا، ہاں آپ پارٹی میں پہن کے چلے گئے ہیں پورا جو ہے اس میں سے، اسی طرح اگر کوئی چارپائی یا تخت خریدا اور اس کی ضرورت سے اس کو بچھا کر بیٹھی یا تخت پر نماز پڑھی اور استعمال کرنے لگی، تو اب پھرنے کا اختیار نہیں رہا، اس طرح اور سب چیز سمجھ لو، اگر سے کام لینے لگے تو پھرنے کا اختیار نہیں رہتا، جب کوئی چیز آپ نے لے لی ہے اور آپ نے اب کیا لے کر آ گئے، کوئی فارم لے کر آ گئے اور آپ نے کہا چلو جی ویسے تھوڑی دیر کے لیے چیک کیا تو ٹھیک ہے،
لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا چلو رات کو سو لیتے ہیں، صبح دیکھیں گے آپ اس کو جو ہے، پوری رات سو گئے. تو اب یہ نہیں، اب آپ کا مطلب کیا ہے کہ جناب آپ نے اب اختیار ختم ہو گیا، اب ایپ ہونے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے نا، اب آپ نے اس میں سے وہ نہیں ہوگا، تصرف کر لیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اور ہاں اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا، لیکن آپ اسے قیمت کم کروا سکتے ہیں. اچھا ایپ کی وجہ سے پھیرنے کا اختیار نہیں رہا، حاشیے میں کیا دیا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ خرید چیز استعمال کر اس کی بازاری قیمت میں کمی آ گئی تو ایپ کے واپس کرنے کا اختیار نہیں. ہاں ایپ کی وجہ سے جو اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اتنے دام واپس لے سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی جو ہے جوتا لے کر آئے ہیں اور آپ نے اس کو اس پیٹی میں پہن کے چلے گئے ہیں، لیکن کیا تھا اس میں ایپ تھا جوتے کے اندر، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے اس کی پوری فل پرائس کے اندر یہ جوتا نہیں جاتا، اس کی اندر جو ہے مثال کے طور پہ قیمت کے اندر 10-20% کمی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ کیا کریں گے پھر، آپ اس کو آپ قیمت کم کروائیں گے، ڈسکاؤنٹ ملے گا. مسئلہ نمبر 12، بیچتے وقت اس نے کہہ دیا، دیکھو یہ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، بیچتے وقت کسی نے کہہ دیا کہ خوب دیکھ بھال لو، اگر اس میں کچھ عیب نکلے یا خراب ہو تو اس میں تو میں ذمہ دار نہیں. اس کہنے پر بھی اس نے لے لیا تو جتنے ایپ اس میں نکلیں گے پھیرنے کا اختیار نہیں ہے. اس طرح بیچنا بھی درست ہے، اور کہنے کے بعد ایپ کا بتلانا واجب نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ بیچنے والے کو کہتے ہیں جناب علی یہ اچھی طرح دیکھ لو، اچھا اگر کوئی اس میں بعد میں تمہیں کوئی ایپ نظر آ گیا تو میں اس کا ضامن نہیں ہوں گا. جیسے موبائل شوبائل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب ادھر بیٹھ کے کیا کریں، آپ چیک کریں، ٹھیک ہے نا، آپ چیک کریں، اور ہم کیا نہیں ہیں، کوئی ضامن نہیں ہے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. یا پہلے کہہ دیا کہ جناب میں کسی ایپ کا ضامن نہیں ہوں گا. اب جو ایپ واپس اب اس میں سے کیا نہیں ہے، وہ واپس نہیں کرے گا، آپ کو ایپ بتانا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت کے اندر سے ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے تو اب آپ کا میرے ایک رشتے دار ہیں ہمارے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، تو وہ ان کی موبائل جو تھی نا شاپ تھی، موبائل شاپ، تو موبائلوں میں آپ کو پتہ ہے بڑی ایک گڑبڑ ہوتی ہے جی موبائلوں کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، لکھ کے لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے نا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ لکھا ہوا تھا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. کہ موبائل وغیرہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی ایپ نکلے گا یا کچھ ہوگا ہم آپ کو ڈبہ پیک دیں گے یا کچھ دیں گے، اگر کوئی ایپ وغیرہ نکلے گا تو ہم اس کے ضامن نہیں ہوں گے، آپ کمپنی سے خود کیا کریں گے، اس کو جو بھی آپ کو کرنا ہوگا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. تو میں بڑا میں ہنستا تھا ان کی جو شاپ کے اندر جا کے، وہ میں تو یہ کیا آپ نے جو ہے نا کہتے تھے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، پہلے بندے کو پتا ہونا چاہیے. اور بڑے بڑے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، بڑے بڑے وہ لگا کے نا اپنے پرنٹ آؤٹ لے کے دکان مختلف جگہوں کے اوپر، لوگوں کو پہلے یعنی وہ کر کے دیکھ لیں جی آپ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو بیچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں کیا ہوں، میں ضامن نہیں بنوں گا بعد میں، آپ پہلے اچھا دیکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے جی. یہ آ گیا جناب علی، یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. اب آگے چلتے ہیں، یہ بڑے مزے کی اب آ رہی ہے جناب، بے باطل اور فاسد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا موسٹلی چاہیے کہ جی اس لیے مال واپس نہیں ہوگا. ہاں تو ٹھیک ہے کہ جناب خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، ایپ جو ہے جو بھی ہے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے لیں چیز، بس اس طرح لکھ دیں اگر اچھا ہم دیکھ بھال کے لیں بعد میں ایپ کی وجہ سے چیز واپس نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر اس میں سے کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے. اب آتے ہیں جی بے باطل اور فاسد وغیرہ کا بیان، کہ بے باطل کیا ہوتی ہے اور فاسد کیا ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس آگے باب اشتم کے اندر سے کہ باطل اور فاسد کہتے ہیں جو بے شرم ہے، بالکل ہی غیر معتبر اور لغو، یعنی بالکل وہ کیا ہے، زیرو زیرو، مطلب شریعت کی نگاہ کے اندر کیا ہے، ایپ کا نہ بتانا حرام. یہ لاسٹ مسئلے سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا. دیکھو بھائی وہ ایپ نہ بتانا، ہاں ایک یہ ہے کہ ایپ نہ بتانا وہ ایک اور صورت تھی کہ ایپ اگر آپ نہیں بتاتے کسی کو نا، آپ کو پتا ہے کہ ایپ ہے اس کے اندر،
اور ایک یہ کہ آپ کلیئر کٹ کیا کر رہے ہو, صراحتاً بول رہے ہو کہ جناب جو کچھ ہے دیکھ لو, اگر کوئی عیب نکلے گا تو میں ضامن نہیں ہوں گا اس کا. تو اب کیا نہیں ہے, اب یہ جائز ہے. ایک یہ تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں بتاتے, چپ چاپ کسی کو بیچ دیجیے, یہ لے لیں چیز آپ جو ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو پتا ہے کہ عیب ہے اس کے اندر, عیب ہے, اور آپ نے اس کو تنبیہ بھی نہیں کی ہے, کوئی تنبیہ نہیں کی ہے اس کو, وہ بیچارہ شرما شرمی لے کے چلا گیا. یہ کیا ہے, یہ گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ وہ کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ جناب اچھی طرح دیکھ لو میں ضامن نہیں ہوں گا, یہ چیز جو واپس ہونے کے لیے آپ نے لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے کہ جی جب دکان سے نکلنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پہلے چیک کریں اور اس کے بعد کیا کریں, نکلیں آپ اس میں سے. تو یہ اس میں آپ کوئی وہ نہیں ہے, شریف کی نگاہ میں کیا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہاں پہ تو کیا تھا, کوئی تنبیہ بھی نہیں کی ہے, وہاں پہ تو کیا کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں لوگ کہ جناب جی لے لیں جی, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ تنبیہ کر رہے ہیں نا کسی بندے کو, کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح چیک کریں, دیکھیں, اس کو استعمال کریں, اس کے بعد جو ہے نا آپ مجھے بتائیں, اگر ہے تو میں اس میں سے جو ہے نا میں شامل نہیں ہوں, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی دیکھو بچوں, یاد رکھو, پھر بھی برکت جو ہوتی ہے نا, وہ برکت کیا تعلق کیا ہے, برکت جو آتی ہے نا وہ آتی ہے آپ جب آپ کو کھلا کھلا بتا دو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کوئی برکت یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو چیز بتا دیتے ہیں کہ جناب اس میں یہ مسئلہ آتا ہے, تو آپ کیا ہیں اس کو یہ آپ دیکھ لیا کریں, اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. برکت مال کے اندر یہی آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم عیب نہ بتائیں تو گناہ نہیں ہے اس میں سے, ہم اس کو صرف اتنا سا کہہ دیں کہ جناب آپ خود دیکھ لیں, آپ خود اس کو چیک کر لیں اچھے طریقے, یا کسی کو دکھا لیں, آپ اس نے دکھا لو اس کو کسی کو. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور واقعی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ بہت سی ایسی چیزیں جس میں اگر میں کہتا ہوں کہ جناب آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کسی کو نہ بتائیں تو وہ کیا ہوتا ہے, بندہ نہیں پہچان سکتا. مثال کے طور پہ میری گاڑی ہے, تو مجھے اپنی گاڑی کا پتہ ہے کہ جناب میری گاڑی جو ہوتی ہے نا گرمیوں کے اندر جو ہے نا اس میں پیٹرول کے اندر گیس بنتی ہے, جب اے سی استعمال کرتے ہیں تو وہ گیس بنتی ہے, تو وہ بعض دفعہ کیا کرتی ہے, کبھی کبھار کیا کرتی ہے, وہ جھٹکے دیتی ہے گاڑی جو ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کیا کرتا ہوں, پیٹرول والی جو وہ ہوتی ہے وہ کھولتا ہوں, ٹینکی کا جو ہے اوپر سے ڈھکنا ہٹاتا ہوں, تو گیس نکل جاتی ہے, پھر میں دوبارہ اس کو جو ہے نا بند کر کے پھر میں گاڑی جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر لیتا ہوں. تو اس طرح اب میں اگر کسی کو گاڑی بیچتا ہوں سردیوں کے اندر, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جناب علی چیک کر لو اس کو جو مرضی. اب وہ جو مرضی کر لینا, تو وہ کیا نہیں کر سکتا سردیوں کے اندر, وہ اے سی بھی لگا لے, سب کچھ کر لے گاڑی, کیونکہ اس میں سے وہ گیس بنائے گی نہیں اس وقت. اور کیا گرمیوں میں بھی بعض دفعہ وہ بنائے گی, بعض دفعہ نہیں بنائے گی, وہ تھوڑی دیر چیک کرے گا, 1 1.5 گھنٹہ جو ہے نا اس کو چلائی بھی, لیکن اس کو نہیں پتا چلے گا, وہ مجھے پتا ہے. اگر میں بیچتا ہوں کسی کے لیے تو میں اس کو کیا کروں, میں اس کو کہہ دوں کہ جناب, مجھ سے ایک بندے نے کہا کہ جناب مجھے گاڑی بیچ دیں اپنی, تو میں نے اس کو کہا کہ جناب اس گاڑی کے اندر ایک جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے, آپ اس کو جو مرضی کر لیں, کوئی مکینک بھی نہیں پکڑ سکتا اس کا مسئلہ جو ایسا ہوا ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ جو ہے اس میں سے کبھی کبھار جب گاڑی بہت ایسے چل رہی ہوتی ہے, بہت آپ شہر کے اندر چلا رہے ہیں, تو بعض دفعہ وہ اس طرح کرتی ہے. میں نے کہا کہ جناب میں آپ کو گاڑی کیسے بیچ دوں, میری گاڑی کے اندر جو ہے نا یہ ایک ایپ ہے, آپ میری گاڑی نہ خریدیں, آپ کسی اور سے گاڑی جا کے خریدیں جو ہے اس میں سے. تو اب یہ کیا ہے اس میں سے, تو جس کو بھی بتائیں, تو میں اگر بیچنا چاہوں تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جی نا ٹھیک ہے چیک کر لو, جو مرضی چیک کرا لو, میں کسی ایپ کا سامنے نہیں ہوں گا. تو مجال ہے کہ وہ ڈھونڈ سکے اس کو, ہے نا, وہ ڈھونڈ نہیں سکتا اس مسئلے کو. لیکن یہ بات وہ ہو گئی کہ جناب آپ کسی کو دھوکے کی وہ نہ صورت بنے گی. بات سمجھ گئے بچوں, بے باطل اور فاسد جو ہے پھر اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں کر لیں گے. یہ پھر وہی ہے کہ جو ہے اس میں سے انشاءاللہ اس